بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منٹو نے عورت کی نفسیات اور فطری جذبات پر بہت کچھ لکھا ہے، اور عورت کے لیے ایک جملہ جو کہ انمول کہا، عورت کبھی بدصورت نہیں ہوتی۔ ہم تعلیم خرید سکتے ہیں، مگر اگر خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ محبت تو جذبوں کی امانت ہے، فقط بستر کے سربڑ زدہ چادر پر گزارے گئے چند بدبودار لمحے محبت نہیں کہلاتی۔ ہر شخص خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا، اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتا ہے جس پر وہ تمام عمر منادم رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص ریشمی کپڑے پہن کر آپ کو غربت کا سدباب بتانے کی جرات کرے تو اسے اٹھا کر وہیں پھینک دیجیے جہاں سے نکل کر وہ آپ لوگوں میں آیا ہے۔ مرد کے اعصاب پر عورت سوار نہ ہو تو کیا ہاتھی گھوڑے سوار ہو؟ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھوڑوانے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ جب عاشق کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو وہ چومنا شروع کر دیتا ہے۔ میں ایسے عشق کا قائل نہیں جو مرد کی طرف سے شروع ہو۔ افسانہ نگار اس وقت اپنا قلم اٹھاتا ہے جب اس کے جذبات کو صدمہ پہنچتا ہے۔ بیٹی پیدا کرنا کوئی نہیں چاہتا، مگر بستر پہ عورت سب چاہتے ہیں۔ مرد کی غربت بھی عورت کے حسن کے لیے کتنی ضروری ہے۔ سچ پوچھو تو عورت اپنی خوبصورتی یا بدصورتی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی۔ اس کی خوبصورتی یا بدصورتی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے ہم ہیں، یعنی مرد۔ اگر مذاہب کی موجودگی میں لوگ اتنے کمینے ہیں تو مذاہب کی عدم موجودگی میں ان کا کیا حال ہوگا؟ انسان اگر محبت ہی کو پہچان نہیں سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حیوان بھی نہیں، کوئی بے حس چیز ہے، پتھر ہے، زمین پہ پڑا ہوا کوئی روڑا ہے۔ میں عشق کے بارے میں سوچتا ہوں تو صرف شہوانیت ہی نظر آتی ہے۔ عورت کو شہوانیت سے الگ کر کے سوچتا ہوں تو پتھر کی مورت رہ جاتی ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دیتا ہے، مگر تانگا چلانے کی نہیں۔ اگر کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو ضروری نہیں کہ وہ بد کردار ہو۔ اس معاشرے میں رنگی پیدا کرنے پر حیرانگی کیوں ہوتی ہے؟ جب تک خریدار ہوں گے بازار میں مال آتا رہے گا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں میں اپنی آنکھیں بند کر بھی لوں مگر اپنے ضمیر کا کیا کروں؟ میں اس معاشرے میں رہتا ہوں جہاں بڑے گھروں میں چھوٹے لوگ رہتے ہیں اور چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں۔ تم نے کبھی محبت کی ہو تو جانو کہ محبت اداسی کا دوسرا نام ہے۔ قانون کا تالا صرف سونے چاندی کی چابی سے کھلتا ہے۔ عورت کو شہزادی والی زندگی صرف وہی مرد دے سکتا ہے جو ملکہ سے تربیت یافتہ ہو۔ مرد بھی کیا عجیب شے ہے کہ بیوی میں طوائف جیسی ادائیں اور طوائف میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے۔ میری تحریریں پڑھ کر آپ کو غصہ آئے تو سمجھ لیں آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے
ابھی ٹھیک طرح واقف نہیں ہوئے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ سوسائٹی کے اصولوں کے مطابق مرد رہتا ہے، خواہ اس کی کتابیں زندگی کی ہر ورگ پر گناہ کی سیاہی بھی ہو، مگر وہ عورت جو صرف ایک مرتبہ چبانے کے بے پناہ جذبے کے زیر اثر کسی اور لالچ میں آ کر یا کسی مرد کی زبردستی کا شکار ہو کر ایک لمحے کے لیے اپنے راستے سے بہک جائے، عورت نہیں رہتی، اسے حقارت و نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ سوسائٹی اس پر وہ تمام دروازے بند کر دیتی ہے جو ایک سیاہ پوشیدہ مرد کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ میں تم سے بارہا کہہ چکا ہوں کہ میں نے ایسی فضا میں تربیت پائی ہے جہاں آزادی گفتار اور آزادی خیال بہت بڑی بدتمیزی تصور کی جاتی ہے، جہاں سچ بات کہنے والا بے ادب سمجھا جاتا ہے، جہاں اپنی خواہشات کا دبانا بہت بڑا ثواب خیال کیا جاتا ہے۔ ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی، بس گوشت کی دکان ہوتی ہے، اور ہم اس دکان کے سامنے باہر کھڑے کتوں کی طرح ہوتے ہیں جس کی ہمہ زدہ نظر ہر وقت گوشت پر ٹکی ہوتی ہے۔